فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانۂ بصیرت یوٹیوب چینل ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب معاد ریکارڈ کر رہے ہیں جس کے مصنف شہید محراب آیت اللہ سید عبدالحسین دست غیب قدس سرا ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں کتاب کا پارٹ نمبر 5 پیج نمبر 50 سے۔ نوٹ: کفران نعمت اور بیوی کو ایذر آسانی کی شرح آیت اللہ دست غیب قدس سرا کی کتاب گناہان کبیرہ کے جلد 2 میں تفصیلاً درج ہے۔ پیج نمبر 51۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسری فصل۔ برزخ۔ برزخ دنیا و آخرت کے درمیان کا ایک عالم۔ برزخ کے لغوی معنی ہیں پردہ، حائل جو دوسری چیزوں کے درمیان ہوتا ہے اور وہ دونوں کو باہم ملنے نہیں دیتا، مثلاً کھارے اور میٹھے پانی کا سمندر حصے کے جس میں دونوں موجیں مارتے ہیں، لیکن قدرت نے دونوں کے درمیان ایک معنی اور لطیف پردہ قرار دیا ہے کہ ایک دوسرے کو ختم نہیں کر سکتا۔ اسی کو برزخ کہتے ہیں، لیکن اصطلاحاً برزخ وہ عالم ہے جسے خداوند عالمین نے دنیا اور آخرت کے درمیان قرار دیا ہے، اس طرح کہ وہ دونوں اپنی اپنی صفت اور اپنی اپنی حدوں میں باقی رہیں۔ برزخ امور دنیاوی اور آخروی کے درمیان ایک عالم ہے۔ نعمتوں اور سزاؤں کی درمیانی حد۔ پیج نمبر 51۔ عالم برزخ میں پہنچنے کے بعد درد سر، دانت کا درد وغیرہ اور دوسرے درد نہیں ہوتے۔ یہ سب دکھ درد اس عالم مادی کی ترکیبات کا لازمہ ہے، لیکن وہاں عالم مجردات ہیں، البتہ صراحت کے ساتھ وہ آخرت بھی نہیں ہے، یعنی گناہ گاروں کے لیے تاریکی محض اور اطاعت گزاروں کے لیے نور محض بھی نہیں ہے۔ امام علیہ السلام سے کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ برزخ کب سے کب تک ہے؟ حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ موت کی گھڑی سے لے کر اس وقت تک جب لوگ قبروں سے دوبارہ زندہ ہو کر نکلیں گے، اور قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے ان کے پیچھے برزخ ہے روز قیامت تک۔ عالم مثالی اور جسم مثالی۔ پیج نمبر 52۔ برزخ کو عالم مثالی بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ اسی دنیا کی مثل ہے، البتہ بالحاظ صورت و شکل ہے، لیکن بالحاظ مادہ اور اپنے خواص و خصوصیات کے اعتبار سے تفاوت اور امتیازی حیثیت رکھتا ہے۔ موت کے بعد ہم ایسے عالم میں داخل ہوتے ہیں جس کے مقابلے میں یہ دنیا ویسی ہی ہے جیسے اس دنیا کے مقابلے میں شکم مادر۔ اسی طرح ہمارے جسم بھی برزخ میں جسم مثالی ہوں گے، یعنی شکل و صورت کے اعتبار سے بینہ یہی جسم ہوگا، مگر وہ حقیقتاً یہی مادی یعنی گوشت و پوست والا جسم نہیں ہوگا، بلکہ جسم لطیف ہوگا، ہوا سے بھی زیادہ لطیف۔ وہ معنی اور رکاوٹیں جو ان مادی جسم کے لیے ہوتی ہیں اس جسم کے لیے نہیں ہوں گی۔ وہ ہر جگہ سے ہر چیز کو دیکھ سکتا ہے، دیوار کے اس طرف اور اس طرف میں اس کے لیے کوئی فرق نہیں ہوتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم اس جسم مثالی کو دیکھو تو یہی کہو گے کہ یہ جسم تو بظاہر وہی دنیاوی جسم ہے۔ مثلاً ابھی تم اپنے باپ کو خواب میں دیکھو تو تم انہیں اسی دنیاوی جسم میں مشاہدہ کرو گے، حالانکہ ان کا جسم و مادہ قبر میں ہے، اور یہ شکل و صورت جو خواب میں دکھائی دی ہے یہ صورت مثالی ہے۔ برزخی بدن بھی آنکھیں رکھتا ہے انہی آنکھوں کی طرح، مگر ان میں چربی نہیں ہے اور ان آنکھوں میں
قیامت تک کبھی درد نہیں ہوتا۔ یہ آنکھیں دیکھتی بھی ہیں اور اچھی طرح دیکھتی ہیں۔ ان آنکھوں کی طرح وہ نہ کبھی کمزور ہوتی ہیں اور نہ انہیں کبھی اینک کی ضرورت ہوتی ہے۔ مندرجہ ذیل بیان کی واضح مثال ہے۔ آئینے میں ابھرنے والی تصویر 2 شرطوں کے ساتھ، پیج نمبر 53۔ حکماء اور ماہرین علم کلام نے برزخی جسم کی تشبیہ اس تصویر سے دی ہے جو آئینے کے سامنے کسی شخص کے کھڑا ہونے پر اس میں ابھرتی ہے، بشرط یہ کہ اس میں 2 باتیں پائی جائیں۔ اول یہ کہ وہ تصویر قائم بالذات ہو، یعنی بذات خود قائم ہو، نہ کہ کسی شخص کے آئینے کے سامنے آنے سے۔ دوم یہ کہ اس میں ادراک و شعور پیدا ہو جائے۔ بدن مثالی بذات خود قائم اور با فہم و شعور ہوتا ہے۔ اس کی ایک نظیر مثال یہی خواب ہے جو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک چشم زدن میں کتنی مسافت طے کر ڈالتے ہیں۔ مکہ معظمہ چلے جاتے ہیں، مشہد مقدس پہنچ جاتے ہیں اور دوسرے شہروں اور مقامات پر پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، خود بولتے ہیں، چیزوں کو دیکھتے ہیں، مگر ظاہر ہے کہ یہ سب کام ان اعضاء و جوارح سے نہیں ہوتے۔ یہی نہیں بلکہ اس عالم میں انواع و اقسام کے کھانے پینے کی چیزیں، خوبصورت و دل آویز شکلیں اور ایسے نغمے کہ اہل دنیا کے پاس ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں ہے اور نہ انہیں اس دنیا میں میسر ہو سکتی ہے، سب وہاں موجود ہیں اور روحیں بدنوں میں ان تمام چیزوں سے بہرہ مند ہوتی ہیں۔ تمام غذائیں، میوے اور پھل صرف ایک چیز میں جمع ہیں، پیج نمبر 54۔ چونکہ اس عالم یعنی برزخ کی غذائیں اور پینے کی چیزیں اور دوسری تمام نعمتیں لطیف ہیں اور مادے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اسی وجہ سے جیسا کہ روایات میں وارد ہے، ایک ہی چیز کے لیے ممکن ہے کہ وہ مختلف چیزوں اور مختلف شکلوں میں مومن کے ارادے اور اس کی خواہش کے مطابق تبدیل ہو جائیں۔ مثلاً خرما ہے اور تمہاری خواہش سیب یا کیلے کی ہو تو وہ خرما سیب یا کیلے کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے، یا اس کے علاوہ جس چیز کی تمہاری خواہش ہو اس شکل میں وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ امر تمہارے ارادے پر موقوف ہے۔ چنانچہ روایت میں وارد ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے بزرگوار حضرت حمزہ سید الشہداء کو بعد شہادت دیکھا کہ ایک طبق انار بہشتی سے بھرا ہوا ان کے سامنے رکھا ہوا ہے اور وہ اس میں سے تناول فرما رہے ہیں۔ دفعتاً میں نے دیکھا کہ انار تازہ خرما بن گیا۔ غرض یہ کہ چونکہ اس عالم کی چیزیں لطیف ہیں اور مادی نہیں، اس لیے ایک چیز دوسری بہت سی چیزوں کی شکل و ماہیت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اثر اندازی اور اثر پذیری کی شدت، پیج نمبر 54۔ اس دنیا کے مقابلے میں عالم برزخ کی خصوصیات میں سے ایک قوت تاثیر ہے۔ علم حکمت میں ایک علمی بحث ہے جس کا بیان کرنا عوام کے لیے سود مند نہیں ہوگا، اس لیے اس موضوع کی طرف ایک اشارہ کر کے ہم آگے بڑھ جائیں گے۔ مدرک یعنی ادراک کرنے والی چیز اور ادراک ہونے والی چیز، یہ دونوں جتنی زیادہ لطیف ہوں گی ادراک اتنا ہی زیادہ قوی ہوگا۔ یہ میوے اور یہ شیرینیاں اور وہ لذت جو کھانے پینے سے ہم حاصل کرتے ہیں، یہ سب عالم برزخ کے میووں، شیرینیوں اور لذتوں کے مقابلے میں ایک قطرے کی مانند ہیں۔ ان سب کی اصل وہی ہے۔ اگر حور العین کے چہرے کا کوئی گوشہ کھل جائے تو دنیا والوں کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں، اور اگر حور کا نور ان دنیا میں ظاہر ہو جائے تو آفتاب کے نور پر غالب ہوگا۔ بے شک جمال مطلق وہی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ کہف آیت نمبر 7، یعنی ہم نے جو کچھ زمین پر ہے اسے زینت قرار دیا ہے، لیکن ایسی زینت جو کہ سبب امتحان ہے۔ چھوٹے اور بڑے، بچے اور انسان عاقل میں تمیز کی جائے، معلوم ہو کہ کون شخص اس بازی چائی دنیا سے خوش ہوتا ہے اور کون اس دنیا کی دل فریبیوں کی طرف توجہ بھی نہیں کرتا اور حقیقی لذت، جمال واقعی اور اصلی اور سچی خوشی کی فکر میں ہے۔
ایک صاحب قبر جنہوں نے مہمان نوازی کی، پیج نمبر 55۔ غرض یہ کہ عالم برزخ میں تاثیر کی قوت و شدت اتنی ہے کہ اس دنیا میں اس کا قیاس کیا ہی نہیں جا سکتا۔ بعض اوقات اس دنیا والوں کے لیے ایسے نمونے پیش آ جاتے ہیں جو دوسروں کے لیے عبرت کے اسباب فراہم کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک نمونہ یہ ہے جسے مرحوم نراقی نے خزائن میں اپنے موثق اصحاب سے نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی جوانی کے زمانے میں اپنے والد اور چند رفقا کے ساتھ عید نوروز کے موقع پر اصفہان میں ایک دوسرے سے ملنے ملانے میں مشغول تھے۔ منگل کے روز اپنے ایک دوست کے مکان پر گئے جو قبرستان کے نزدیک تھا۔ گھر والوں نے کہا کہ وہ گھر پر نہیں ہے، چونکہ ہم ایک طویل مسافت طے کر کے گئے تھے، اس لیے تھکان دور کرنے کے لیے نیز مومنین کی قبروں کی زیارت کرنے کے لیے ہم قبرستان میں چلے گئے اور ایک جگہ بیٹھ گئے۔ ہمارے رفقا میں سے ایک نے ایک قبر کی طرف جو ہمارے قریب ہی تھی رخ کر کے بطور مزاح کہا، اے صاحب قبر، یہ عید کے دن ہے، کیا تم ہماری دعوت نہیں کرو گے؟ اچانک قبر سے آواز آئی، اگلے ہفتے منگل کے دن یہیں پر آپ سب حضرات میرے مہمان ہوں گے۔ ہم سب کے سب یہ آواز سن کر وحشت زدہ ہو گئے اور گمان کیا آئندہ منگل تک ہم میں سے زیادہ تر لوگ زندہ نہیں رہیں گے اور دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ چنانچہ اپنے کاموں کی اصلاح اور وصیت وغیرہ میں ہم سب کے سب مشغول ہو گئے۔ اگلے منگل کا دن آ پہنچا مگر ہم سب کے سب زندہ رہے، ہم میں سے کوئی بھی رخصت نہ ہوا۔ جب سورج کافی چڑھایا تو ہم سب ایک جگہ جمع ہوئے، صلح مشورے کے بعد طے پایا کہ اسی قبر کے پاس چلیں، دیکھیں کیا ہوتا ہے، شاید اس آواز کا مقصد ہماری موت نہ ہو بلکہ کچھ اور ہو۔ چنانچہ ہم لوگ گئے۔ جس وقت ہم قبر کے پاس پہنچے تو ہم میں سے کسی ایک نے کہا، اے صاحب قبر، اپنا وعدہ پورا کرو۔ فوراً قبر سے ایک آواز آئی، تشریف لائیے۔ یہاں اس امر کی طرف متوجہ رہنا چاہیے کہ خداوند متعال کبھی کبھی ان مادی آنکھوں کے سامنے عالم برزخ کو دیکھنے سے جو مانع اور پردہ ہوتا ہے اسے اٹھا دیتا ہے تاکہ لوگوں کے لیے باعث عبرت ہو۔ اچانک ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا سا ہرا بھرا پاکیزہ باغ ہے، اس میں صاف و شفاف پانی کی نہریں جاری ہیں اور جتنے درخت ہیں وہ سب انواع و اقسام کے اور ہر فصل کے میووں سے لدے ہوئے ہیں، اور ان درختوں پر رنگ برنگ کے خوش الحان پرندے نغمہ سرائی میں مشغول ہیں۔ اس باغ کے وسط میں ہم نے ایک خوبصورت اور عالی شان عمارت دیکھی جو آراستہ و پیراستہ تھی۔ اس عمارت کے تمام دریچے وقت کی طرف کھلے ہوئے تھے۔ ہم اس عمارت میں داخل ہوئے تو وہاں ایک نہایت حسین و جمیل شخص بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے خوبصورت غلاموں کی ایک جماعت خدمت کے لیے کمر بستہ کھڑی تھی۔ جب اس شخص نے ہم کو دیکھا تو تعظیماً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہو گیا اور عذر خواہی کی۔ اس کے بعد اس نے انواع و اقسام کے میوے اور شیرینیاں اور وہ چیزیں جنہیں دنیا میں ہم نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا اور نہ کبھی ان کا تصور بھی کر سکتے تھے، ہمارے سامنے پیش کیں اور ہم نے کھائیں۔ قابل توجہ ان کا یہ جملہ ہے کہ ہم نے جب ان پھلوں اور دوسری چیزوں کو کھایا تو وہ اتنے لذیذ تھے کہ ہم نے ایسی لذت اور ایسا ذائقہ چکھا ہی نہیں تھا۔ دوسری بات کہ ہم جتنا بھی کھاتے تھے سیر نہ ہوتے تھے، یعنی اشتہا اور خواہش باقی ہی رہتی تھی۔ پھر دوسرے انواع اقسام کے میوے، مٹھائیاں اور غذائیں لائی گئیں جن کے ذائقے مختلف تھے۔ بہرحال ہم سب نے خوب کھایا اور تھوڑی دیر کے بعد اٹھے کہ دیکھیں اب اس کے بعد کیا صورت رونما ہوتی ہے۔ وہ شخص ہمیں باغ کے باہر تک چھوڑنے آیا۔ کم فروشی نہ کرنے اور اول وقت نماز پڑھنے کا انجام نیک، پیج نمبر 57۔ میرے والد نے رخصت ہونے سے قبل اس شخص سے پوچھا، تم کون ہو کہ خداوند متعال نے تمہیں یہ شان و منزلت اور یہ درجہ عالی عنایت فرمایا ہے کہ اگر تم تمام عالم کو مدعو کرو اور مہمان بناؤ تو بنا سکتے ہو، اور یہ جگہ کون سی ہے؟ اس نے کہا، میں تمہارا ہم وطن ہوں، میں فلاں محلے کا فلاں قصاب ہوں۔ لوگوں نے پوچھا، یہ درجات و مقامات حاصل ہونے کا کیا سبب ہے؟
اس نے کہا صرف 2 سبب ہیں، ایک یہ کہ میں نے اپنے کاروبار میں کبھی کم فروشی نہیں کی، یعنی قیمت سے کم سودا کبھی نہیں دیا، اور دوسرے یہ کہ اپنی تمام عمر میں اول وقت نماز پڑھنے کو کبھی ترک نہیں کیا۔ اگر میں گوشت کو ترازو میں رکھ چکا ہوتا اور اتنے میں مؤذن کی آواز اللہ اکبر بلند ہوتی تو پھر میں گوشت نہیں تولتا تھا بلکہ ترازو پر چھوڑ کر نماز کے لیے مسجد میں چلا جاتا تھا۔ مرنے کے بعد پروردگار عالم کی طرف سے مجھے یہ جگہ عطا ہوئی۔ گزشتہ ہفتے آپ حضرات نے مجھ سے مہمانی کے لیے کہا تو اس وقت مجھے آپ حضرات کو یہاں بلانے کی اجازت نہیں تھی۔ اس ہفتے کے لیے میں نے اجازت حاصل کی ہے۔ اس کے بعد ہم میں سے ایک شخص نے اپنی مدت عمر کے متعلق سوال کیا۔ اس نے سب کو جواب دیا۔ ان میں ایک شخص صاحب مکتب تھا۔ اس سے کہا تم 90 سال عمر پاؤ گے، اور وہ ابھی تک زندہ ہے۔ مجھ سے کہا کہ تم اتنے سال زندہ رہو گے، اس مدت میں ابھی 10-15 سال باقی رہ گئے ہیں۔ ہم سب نے اسے خدا حافظ کہا اور اس نے ہماری مشائیت کی۔ ہم لوگوں نے جو ہی چاہا کہ رخ موڑیں، اچانک دیکھا کہ ہم اسی قبر کے نزدیک پہلے والی جگہ پر سب بیٹھے ہیں۔ عالم برزخ میں لذت کا ہمیشہ باقی رہنا، پیج نمبر 58۔ دوسرے عالم برزخ کی خصوصیات میں سے ایک دوام و ثبات ہے۔ یہاں اس دنیا میں کسی چیز کو بقا نہیں ہے۔ اگر حسن و جمال ہے تو جلد ہی زائل ہو جائے گا، اگر کوئی غذا ہے تو جب تک منہ میں ہے خوش ذائقہ اور خوش مزہ رہتی ہے۔ یہ لذت ایک لمحے سے زیادہ نہیں ہے۔ نکاح اور شادی کی بھی یہی حالت ہے۔ خود یہ خوراک اور یہ میوے بھی دوام و بقا نہیں رکھتے۔ جہاں وقت سے زیادہ رہے بد مزہ اور گل سڑ کر خراب ہو گئے۔ یہاں کسی چیز کو دوام و بقا نہیں ہے۔ لیکن عالم برزخ فساد پذیر نہیں ہے، کیونکہ وہ عناصر اور مادی ترکیب کا محتاج نہیں ہے۔ وہاں ہمیشہ دوام ہی دوام ہے۔ اپنے معروضات پر بطور شاہد و دلیل اس قضیے کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جو علامہ شیخ مہدی نراقی علیہ رحمہ صاحب کتاب مستند الشیعہ کو پیش آیا، جو اپنے زمانے میں ایک عظیم الشان عالم اور مرجع بزرگ میں سے تھے۔ ضمناً یہ بات بھی عرض کر دوں کہ حکایت کے ضمن میں حقائق کو پیش کرنا عام طور پر بہتر طریقے سے قابل افہام و تفہیم ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اصول و عقائد کی بحث کے ضمن میں واقعی قصے اور حقیقی حکایتیں بھی بیان کی جاتی ہیں۔ وادی السلام میں چاولوں سے بھری ہوئی ابا، پیج نمبر 59۔ جناب شیخ محمود عراقی کتاب دارالسلام کے آخر میں مرحوم نراقی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، جس زمانے میں میں نجف اشرف میں مجاور تھا، عجیب و شدید قحط پڑا۔ ایک روز میں اپنے گھر سے نکلا اس حالت میں کہ میرے بچے بھوکے تھے اور بھوک کی وجہ سے ان کے رونے کی آواز بلند تھی۔ زیارت اموات مومنین کے وسیلے سے میں اپنا رنج و غم دور کرنے کے لیے وادی السلام چلا گیا۔ میں نے دیکھا کہ لوگ ایک جنازہ لائے اور مجھ سے کہا کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو، ہم لوگ اس لیے آئے ہیں کہ اس میت کو اس مقام مقدس کی روحوں سے ملا دیں۔ پھر وہ لوگ اس جنازے کو ایک وسیع و کشادہ باغ میں لے گئے اور باغ میں موجود قصروں میں سے ایک قصر میں لے جا کر رکھ دیا۔ اس قصر میں راحت و آرام کے تمام لوازمات مکمل طور پر موجود تھے۔ میں نے جب یہ دیکھا تو میں بھی ان کے پیچھے اس قصر میں داخل ہوا۔ وہاں دیکھا کہ ایک جوان ہے جو بادشاہوں کے لباس میں ملبوس ایک طلائی تخت پر بیٹھا ہوا ہے۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو مجھے میرا نام لے کر پکارا، مجھے اپنے پاس بلا لیا اور تعظیم و احترام کے ساتھ پیش آیا۔ پھر کہا کہ آپ مجھے نہیں پہچانتے، میں وہی صاحب جنازہ ہوں جو ابھی لایا گیا تھا۔ میرا نام فلاں ہے اور فلاں شہر کا باشندہ تھا۔ آپ نے میرے جنازے کے ساتھ جو جماعت دیکھی تھی وہ ملائکہ تھے جو مجھے میرے شہر سے اس باغ تک لائے جو بہشت برزخی کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ جب میں نے اس جوان سے یہ باتیں سنی تو میرا رنج و غم دور ہو گیا اور میرا دل اس باغ کی سیر کی طرف مائل ہوا۔ جب میں اس قصر سے باہر نکلا تو مجھے وہاں دوسرے کئی قصر دکھائی دیے۔
جب میں نے ان قصروں کے اندر دیکھا تو وہاں میں نے اپنے والدین اور کئی دوسرے اعزاء کو دیکھا۔ ان لوگوں نے مجھے مہمان بنا لیا۔ میں ان کے پیش کیے ہوئے کھانوں سے بے حد لطف اندوز ہوا، جبکہ میں نہایت فرحت و سرور کے عالم میں تھا کہ مجھے اچانک اپنے اہل و عیال کی یاد آئی کہ وہ سب کس قدر بھوکے ہیں۔ اس خیال سے میں اداس ہو گیا۔ میرے والد مرحوم نے پوچھا، مہدی تمہیں اچانک کیا ہو گیا؟ میں نے کہا، میرے اہل و عیال بھوک سے تڑپ رہے ہیں۔ میرے والد نے کہا، یہ چاولوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، اس میں سے لے لو۔ میں نے اپنی آبا اتاری اور اس میں چاول بھر لیے۔ میرے والد نے کہا، اسے اٹھاؤ اور لے جاؤ۔ میں نے آبا کو اٹھایا۔ اچانک دیکھتا ہوں کہ میں وادی السلام میں اپنی پہلی جگہ پر بیٹھا ہوں۔ البتہ میری آبا چاولوں سے بھری ہوئی ہے، اسے گھر لے گیا۔ میری بیوی نے پوچھا، یہ کہاں سے لائے ہیں؟ میں نے کہا، تمہیں اس سے کیا سروکار؟ الغرض وہ چاول ایک عرصے تک خرچ ہوتے رہے مگر ختم ہونے کا نام ہی نہ لیتے تھے۔ آخر کار میری بیوی نے مجھ سے بے حد اصرار کیا تو میں نے اصل واقعہ بتا دیا۔ اب جو میری بیوی چاول نکالنے گئی تو وہاں چاولوں کا نام و نشان نہ تھا۔ اسی واقعے سے ملتا جلتا ایک دوسرا واقعہ بھی کتاب دارالسلام میں ذکر فرمایا ہے۔ جو شخص خواہش مند ہو وہ اس کتاب کی طرف رجوع کرے۔ حیوانات مردوں کی آواز سنتے ہیں، پیج نمبر 60۔ میرے عرض کرنے کا مقصد دوسرے عالم برزخ کا دوام و قیام ہے، خواہ خود نعمت کے اعتبار سے اور خواہ اس کی لذت کے اعتبار سے۔ دوسری طرف اس عالم کی بلائیں بھی اسی طرح سخت اور دائمی ہیں۔ پناہ خدا کی، اگر کوئی شخص عذاب برزخی میں مبتلا ہو تو اگر برزخی عذاب پانے والوں کی چیخوں میں سے ایک چیخ بھی ہمارے کانوں تک پہنچ جائے تو دنیا کی تمام بلائیں ہماری نظروں میں سچ ہو جائیں گی۔ بحر الانوار جلسوں میں ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وسعت سے قبل میں گوسفندوں فندوں کو چرا رہا تھا، کبھی کبھی یہ دیکھتا کہ تمام بکریاں اور بھیڑیں حیرت کے عالم میں کھڑی ہو جاتیں۔ کبھی آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا کہ مرغ اور مرغیاں اچانک اچھل پڑتے ہیں اور دانہ چگنا بند کر دیتے ہیں، حالانکہ اس وقت کوئی جانور یا کوئی دوسری چیز بھی نہیں دیکھتا تھا۔ نزول وحی کا سلسلہ شروع ہونے کے بعد میں نے جبرائیل سے اس کی وجہ پوچھی۔ جبرائیل نے جواب دیا کہ عالم برزخ میں اموات کی جو فریاد بلند ہوتی ہے، اس کی آواز سوائے جنات و انسانوں کے حیوان سنتے ہیں، اور ان کا اچانک متحیر کھڑے ہو جانا اور چرنے سے باز آ جانا اسی آواز کے سننے کا نتیجہ ہے۔ ایک ہاشمی کا قاتل اور خواب میں اس کی فریادیں اور چیخیں، پیج نمبر 61۔ دارالسلام نوری میں جناب شیخ صدوق رحمۃ اللہ کی کتاب ثواب الاعمال سے منقول ہے کہ ایک حسین و خوبصورت نوجوان جو وجاہت میں کم نظیر تھا، وہ کربلا میں عمر سعد کی فوج کا ایک سپاہی اور امام حسین علیہ السلام کے بھائیوں میں سے کسی ایک کا قاتل بھی تھا۔ راوی کہتا ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد میں نے اسے دیکھا کہ اس کی شکل تارکول کی طرح سیاہ ہو گئی اور نیک کی طرح لاغر و ناتواں ہو گیا۔ میں نے اس کے حالات اس کے پڑوسیوں سے دریافت کیے۔ ان لوگوں نے کہا کہ جب سے یہ سفر سے پلٹ کر آیا ہے، اس کی یہ حالت ہے کہ ہر شب جب سوتا ہے تو حالت خواب میں اس قدر فریاد اور چیخ و پکار کرتا ہے کہ ہم سب کو نیند سے بیدار کر دیتا ہے۔ میں اس کے پاس گیا اور اس کا حال پوچھا۔ اس نے کہا کہ راتوں کو وہ ہاشمی جوان جو میرے ہاتھ سے شہید ہوا آتا ہے اور مجھے آگ کی طرف دھکیلتا ہے۔ میں اس حالت میں اس قدر نالہ و فریاد کرتا ہوں کہ نیند سے بیدار ہو جاتا ہوں۔ در حقیقت یہ نالہ و فریاد اور اس کے چہرے کی سیاہی کی سزا جو اسے دنیا میں مل رہی تھی، اس عذاب کا 1000واں حصہ بھی نہیں ہے جو اس پر عالم برزخ میں ہونے والا ہے۔ ایک عطار کا موعظہ اور امانت کا طلبگار یہودی، پیج نمبر 62۔ برزخی عذاب کے ثبوت کے لیے دنیا میں بہت سے واقعات و شواہد موجود ہیں جن کا تذکرہ کلام کے طولانی ہو جانے کا باعث ہوگا۔
لہٰذا صرف ایک واقعہ کے ذکر پر ہم اکتفا کرتے ہیں جو دارالسلام نوری کے صفحہ 247 جلد اول پر عالم زاہد مرحوم سید ہاشم بحرانی سے نقل کیا گیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں نجف اشرف میں ایک شخص عطار تھا جو روزانہ نماز ظہر کے بعد اپنی دکان پر لوگوں کو واعظ و نصیحت کیا کرتا تھا۔ اس کی دکان کبھی لوگوں کے اجتماع سے خالی نہیں رہتی تھی۔ ہندوستان کا ایک شہزادہ نجف اشرف میں قیام پذیر ہو گیا۔ ایک دفعہ اسے کہیں سفر کرنے کی ضرورت درپیش ہوئی تو اس نے ایک تھیلی جس میں بہت سے نفیس موتی اور گراں قدر جواہرات تھے اس عطار کے پاس امانت رکھ دی اور خود سفر پر چلا گیا۔ سفر سے واپس آنے پر اس نے عطار سے اپنی امانت کا مطالبہ کیا۔ عطار نے انکار کر دیا کہ کیسی امانت، میں کسی بھی امانت کے متعلق نہیں جانتا۔ وہ بیچارہ ہندوستانی شہزادہ بہت پریشان ہوا۔ آخر کار وہ قبر مطہر حضرت امیر المومنین علیہ السلام پر حاضر ہوا اور عرض کیا، یا علی، میں نے آپ کی قبر مطہر کے نزدیک قیام کی غرض سے اپنا وطن اور عیش و آرام ترک کیا اور یہاں اپنی تمام ملکیت کو فلاں عطار کے پاس بطور امانت رکھ دیا تھا۔ اب وہ اس سے انکار کر رہا ہے اور اس کے سوا میرے پاس کوئی مال نہیں ہے اور اپنا دعویٰ ثابت کرنے کے لیے میرے پاس کوئی سند یا گواہ بھی نہیں ہے۔ اب آپ کے سوا کوئی نہیں ہے جو میری فریاد رسی کرنے اور میرے ساتھ انصاف کرے۔ رات کو خواب میں دیکھا کہ حضرت فرما رہے ہیں، صبح کو جس وقت شہر کا دروازہ کھلتا ہے اس وقت تو شہر سے باہر جا اور وہاں پہلا شخص جو تجھے دکھائی دے اس سے تو اپنی امانت کا مطالبہ کر، وہ تیری امانت تجھ تک پہنچا دے گا۔ وہ جب بیدار ہوا تو حکم کے باموجب شہر سے باہر نکلا۔ پہلا شخص جسے اس نے دیکھا وہ ایک ضعیف العمر عابد و زاہد شخص تھا جو ایندھن کا گٹھا اپنے کندھے پر اٹھائے ہوئے تھا اور اسے بیچنا چاہتا تھا تاکہ اس کی قیمت اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے۔ پس اس شخص ہندی کو شرم محسوس ہوئی کہ بوڑھے آدمی سے مطالبہ کرے، لہٰذا اس سے بغیر کچھ کہے سنے حرم مطہر میں واپس چلا گیا۔ دوسری شب اسی طرح خواب میں دیکھا کہ حضرت وہی فرما رہے ہیں جو گزشتہ شب فرمایا تھا۔ اس کی صبح کو بھی وہ شہر سے باہر گیا اور اس بوڑھے آدمی کو اسی حالت میں دیکھا۔ اس دن بھی اس سے کچھ نہیں کہا اور واپس چلا آیا۔ تیسری شب بھی وہی خواب دیکھا جو گزشتہ 2 راتوں میں دیکھ چکا تھا۔ تیسرے دن اس بوڑھے مرد شریف سے ملاقات کی اور اپنی حالت اسے بتائی اور اپنی امانت کا مطالبہ اس سے کیا۔ اس مرد بزرگوار نے تھوڑی دیر سوچ کر اس سے کہا کہ کل نماز ظہر کے بعد عطار کی دکان کے پاس آؤ تاکہ میں تمہاری امانت تم تک پہنچا دوں۔ دوسرے دن اس وقت جب کہ عطار کی دکان پر لوگوں کا اجتماع ہو گیا تو اس مرد عابد نے عطار سے کہا کہ آج معوذہ کی خدمت میرے سپرد کر دو۔ اس نے قبول کر لیا۔ مرد عابد نے کہنا شروع کیا، حضرات، میں فلاں ابن فلاں ہوں اور میں حق الناس کے بارے میں بہت خائف و ہراساں ہوں اور اللہ کی توفیق سے مال دنیا کی محبت میرے دل میں بالکل نہیں ہے۔ اہل قناعت و گوشہ نشین ہوں، اس کے باوجود ایک ناگوار واقعہ مجھ پر گزرا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج اس سے آپ کو باخبر کروں اور آپ کو بھی عذاب الہی کی سختی اور آتش جہنم کی سوزش سے ڈراؤں۔ آپ کو معلوم ہو کہ میں ایک دفعہ قرض لینے پر مجبور ہو گیا۔ ایک یہودی سے 10 قران اس شرط پر لیے کہ 20 دن کی مدت میں ادا کروں گا، یعنی نصف قران روزانہ اسے دیا کروں گا۔ چنانچہ 10 روز تک برابر نصف قران اس کو دیتا رہا۔ اس کے بعد میں نے اسے نہیں پایا۔ لوگوں سے دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ بغداد گیا ہے۔ چند روز کے بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا قیامت برپا ہے۔ مجھے اور بہت سے لوگوں کو مقام حساب میں کھڑا کیا گیا۔ میں بافضل خدا اس مقام سے جلد چھٹکارا پا گیا اور بہشتیوں کے زمرے میں بہشت کی طرف چلا۔ جب صراط مستقیم پر پہنچا تو نعرہ جہنم کی آواز سنائی دی۔ پھر میں نے اس
قرض دینے والے یہودی کو دیکھا کہ آگ کے ایک شعلے کی طرح جہنم سے نکلا اور میرا راستہ روک لیا اور کہنے لگا میرے 5 قران دے دو تو جاؤ۔ میں گڑ گڑانے لگا اور کہا کہ میں برابر تمہاری تلاش میں رہا مگر تمہیں نہیں پا سکا کہ تمہارا قرض ادا کرتا۔ تو اس نے کہا میں اس وقت تک آگے نہیں جانے دوں گا جب تک تم میرا قرض نہ ادا کر لو۔ میں نے کہا یہاں تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ اچھا تو اتنا کرنے دو کہ میں اپنی ایک انگلی تمہارے جسم پر رکھ دوں۔ میں نے قبول کر لیا۔ چنانچہ اس نے ایک انگلی میرے سینے پر رکھ دی جس کی سوزش سے میں چیختا ہوا بیدار ہو گیا۔ دیکھا تو میرے سینے پر ایک زخم تھا اور اب تک میرا سینہ زخمی ہے۔ بہت علاج کیا مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ پھر اس نے اپنا سینہ کھول کر لوگوں کو دکھا دیا۔ اس کو دیکھ کر لوگوں میں گریہ و زاری اور نالہ کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ وہ مرد عطار بھی عذاب الہی سے بے حد خائف و ہراساں ہوا اور اس مرد ہندی کو اپنے ساتھ گھر لے گیا، اس کی امانت اس کے سپرد کی اور بڑی معافی مانگی۔ یہاں اس کتاب کا یہ پارٹ ختم ہوا۔ اگلے حصے میں نیکسٹ پارٹ سنیں گے۔